آج میں ایک ایسے شخص کا واقعہ سناتا ہوں جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ کیسا عالم تھا کہ اس کو اسم اعظم کا علم تھا، اپنی جگہ پر بیٹھتا تھا اور اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ اب آپ سوچیں ایسا کہاں ملے گا؟ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھیں، اس کے بہت سارے شاگرد بھی تھے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر روانہ ہوئے۔ تو اس شخص کا نام کیا تھا؟ بلعم بن باعورہ۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ اتنا نیک آدمی، اتنا مقبول آدمی۔ اب بلعم بن باعورہ کے پاس اس کی قوم گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا طاقتور لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دے دیں۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ اب یہ کانپ گیا، اس کو معلوم تو تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے تمہارا برا ہو خدا کی پناہ، تم جانتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اور ان کے لشکر میں تو مومن بھی ہیں اور فرشتوں کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ قوم رونے لگی، گر گڑانے لگی، اصرار کرنے لگی۔ تو اس نے کہا میں چلو استخارہ کر لیتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو پھر دیکھتے ہیں۔ استخارہ کیا تو استخارے میں بھی بد دعا کی اجازت نہ آئی، تو اس نے صاف صاف اپنی قوم کو منع کر دیا اور کہا دیکھو اگر اب میں نے بد دعا کی نا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے کیا کیا؟ پلان بی، بڑے تحائف، مہنگے تحائف پیسے لے کر، بڑے گراں قدر بڑے چیزیں لے کر اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ سارے تحفے آپ رکھ لیں، بس آپ دعا کر دیں۔ اب حب مال کی محبت یہ آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ جب پیسہ سامنے نظر آتا ہے بندے کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ شخص، اسے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر جب اتنے پیسے، اتنا مال، اتنے جواہرات سامنے آئے تو اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ اپنی گدھی پر سوار ہو کر پہاڑ کی طرف جانے لگا۔ راستے میں بار بار وہ گدھی رک جاتی، مڑ جاتی، آگے نہ چلتی۔ یہ اسے مارتا رہا، آگے بڑھاتا رہا، وہ آگے بڑھتی نہیں تھی۔ اس کو بھی گویا پتہ چل گیا تھا یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب اللہ کریم نے اس جانور کو بولنے کی طاقت دی، اور وہ جانور پتہ ہے اس کو بلعم بن باعورہ کو، یعنی ایک انڈیکیشن بھی دیا گیا اسے، ایک آخری وارننگ بھی دی گئی کہ اس جانور نے کہا اے بلعم بن باعورہ تو کدھر جا رہا ہے؟ میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں، میرا راستہ روک رہے ہیں، میرا منہ دھکیل رہے ہیں پیچھے کی طرف۔ اے بلعم تیرا برا ہو تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا۔ کیسا پردہ ہوگا! ہائے ہائے ہائے! اب جناب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، حسبان نامی پہاڑ اس پہاڑ کا نام تھا، اور بلندی سے حضرت موسیٰ کے لشکروں کو دیکھا، کیونکہ اب لشکر قریب آ گئے تھے کہ بڑے سے لشکر آ رہے ہیں، اور اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ مگر رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ کی شان دیکھو، وہ بد دعا ان کے لیے کرتا تھا مگر اس کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے تھے، اپنی قوم کے لیے بد دعا نکلتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے ٹوکا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہمیں ہی بد دعا دے رہے ہو، ہم نے پیسے دیے، ہم نے مال دیا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، تم ہمیں ہی بد دعا دے رہے ہو۔ وہ کہتا میری قوم، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں بولتا کچھ ہوں اور زبان سے نکل کچھ اور رہا ہے۔ اب یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، اس کی زبان لٹک گئی، سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے رو رو کر اپنی قوم سے کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، میں برباد ہو گیا۔ اب اس مکار نے، اس برباد شخص نے کہا کہ میں تو ہو گیا برباد، اب میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، دعا تو میری کامیاب نہیں ہوئی، لیکن تم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دینا چاہتے ہو تو تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین کپڑے اور زیورات پہناؤ اور بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔
اس لشکر میں کسی ایک شخص نے بھی غلط کام کر لیا تو پھر اس لشکر پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس لشکر میں ایک شخص نے برا کام کیا اور وہ لشکر جو ہے اس کے اندر طاعون کا مرض پھیلا، پلیگ جس کو کہتے ہیں، اور گھنٹے بھر میں 70,000 افراد مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر نامراد واپس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بڑا بڑا افسوس ہوا۔ اب دو بڑی اہم باتیں سمجھنی ہیں۔ مال کی لالچ انسان کو کہاں لے جا سکتی ہے؟ مال کی محبت دل میں ایسی مت داخل ہونے دینا کہ جب آنکھوں پر پردہ آ جائے تو بندہ بہت سارے حرام کام کر جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی نا، کہ چاہے بہت اچھے کام ہم کر رہے ہوں مگر کبھی کبھی ایک حرام کام، اللہ کی ایک نافرمانی، اس میں ایسی بے برکتی اور نحوست ڈال دیتی ہے کہ سارا کام برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری مہنگائی کمر توڑ رہی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، ہر روز بری خبریں کیوں سن رہے ہیں ہم اپنے اعمال بھی تو دیکھیں نا۔ اس میں ایک بندے نے بدکاری کی، پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ آج بدکاریوں کے اڈے بن گئے ہمارے ملکوں میں، آج بے حیائی کے کاموں کی یلغار۔ آج بتایا جاتا ہے کہ شراب نوجوان ایسے پی رہا ہے جیسے کولڈ ڈرنک پی جاتی ہے، تو پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ واقعات قرآن و حدیث میں اس لیے تو بیان ہوئے نا کہ دیکھو ان باتوں سے رب جب ناراض ہوتا ہے تو پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔